باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق اللہ العظیم۔ بدلو کہ بدلنا ہے زمانے کو تمہیں، بہت ہی اہم اصول اس عنوان کے تحت واضح کیا گیا ہے کہ تبدیلی کا آغاز اپنے آپ سے ہوتا ہے، اور یہ عین قرآنی اصول ہے۔ یقیناً یہ سوال آج ہر مسلم نوجوان بزرگ ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ امت کے احوال کیسے بدل سکتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ امت کے لیے ایک بڑا آزمائشی دور ہے، بہت ہی چیلنجنگ دور ہے۔ ساری دنیا میں مسلمان طرح طرح کے مسائل سے نبرد آزما ہیں۔ 200 کروڑ کی آبادی، 50 سے زیادہ ممالک، بے پناہ وسائل، انرجی کے ذخائر، دنیا کی اہم گزرگاہوں پر قبضہ، ان سب کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جو کچھ اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے، لبنان میں ہو رہا ہے، تو ہر مسلمان کا دل اس پر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ خود اس ملک میں اتنی بڑی آبادی، 20 کروڑ مسلمان، اور ایک شاندار تاریخ، شاندار ماضی، عظیم ورثہ، بے شمار مواقع، اپارچونٹیز، اس کے باوجود قسم پرسی کی، بے بسی کی بڑی تکلیف دہ کیفیت، بڑی اذیتناک کیفیت۔ ہر روز نیوز پیپر، اخبار یہ تکلیف دہ خبریں، اذیتناک خبریں لے کر آتا ہے۔ تو ہر درد مند مسلمان کے ذہن میں یہ سوال ہے اور ہونا چاہیے کہ یہ صورتحال کیسے بدلے۔ یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ قسم پرسی، یہ پریشان حالی، یہ ہماگیر مصیبت، ہماگیر تکلیف، ہماگیر اذیت، آخر یہ کیسے ختم ہو؟ کب تک چلے یہ؟ اور کتنی نسلوں کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے؟ اسے بدلنے کا کیا طریقہ ہے؟ عروج کی باتیں، ترقی کی باتیں، سربلندی کی باتیں جو ہمارے خطابات کا، ہماری تقریروں کا محبوب موضوع ہے، وہ دور کب شروع ہوگا آخر؟ تو یقیناً یہ سوال ہر دل میں چبھ رہا ہے، ہر ذہن کو پریشان کر رہا ہے، ہر ایک کو بے چین رکھے ہوئے۔ اس کے طرح طرح کے سولوشنز بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ تعلیم ہے، تعلیم پر توجہ دیجیے، تعلیم میں آگے بڑھیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، اعلیٰ جو تعلیمی ادارے ہیں، IITs وغیرہ، اس میں زیادہ سے زیادہ داخلے کرائیے۔ عروج کا راستہ یہی ہے، ترقی کا فارمولہ یہی ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل مسئلہ معیشت ہے، تجارت میں آگے بڑھائیے، بزنس میں آگے بڑھائیے، اچھی نوکریاں دلائیے، معاشی حالت امت کی بہتر بنائیے، اسی کے نتیجے میں امت طاقتور بنے گی، حالات بدلیں گے۔ یہ بھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، باقی ساری باتیں سیکنڈری ہیں۔ تو نماز پڑھیے، اللہ کی عبادت کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اوراد و وظائف کیجئے، اس سے حالات بدلیں۔
ان میں سے ہر بات سچ ہے، ہر بات کی اہمیت ہے، کوئی بات بھی غلط نہیں ہے۔ تعلیم کی بھی اہمیت ہے، معاشی ترقی کی بھی اہمیت ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہماری بہت سی غلطیاں، بہت سے گناہ اس صورتحال کے لیے ذمہ دار ہیں، اس لیے اللہ سے رجوع ہونے کی وہ تو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن محترم سامعین، میں قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم حقیقت کی طرف آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن ایک خاص فارمولہ دیتا ہے ترقی کا، عروج کا، کامیابی کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے انفس کو نہیں بدلتی، جب تک وہ اپنے انفس میں تبدیلی نہیں لاتی۔ یہ آیت بھی ہمارے لیے کوئی نامانوس آیت نہیں ہے، ہر مسلمان اس کو بار بار سن چکا ہے۔ ہماری تقریروں، خطابات میں کثرت سے یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے۔ لیکن محترم سامعین، تھوڑا گہرائی سے غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت میں قرآن نے ایک بڑا اہم اصول، بہت ہی انقلابی اصول بیان کیا ہے۔ اس آیت کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ معیشت اہم ہے، تعلیم بھی اہم ہے، سیاست بھی اہم ہے، سب کچھ اہم ہے، سب میں ترقی ہونی چاہیے، لیکن یہ سب پھل ہیں، فروٹس ہیں، جڑ نہیں ہے۔ جڑ کیا ہے؟ جڑ انفس ہے۔ اس آیت میں دو تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، دو چینجز۔ ایک چینج تغیر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے لائی جانے والی تبدیلی، وہ تبدیلی جو اللہ تعالیٰ لاتا ہے۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ آپ طاقتور رہیں گے کہ کمزور رہیں گے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ انسان کی کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی وہ آپ کو طاقتور نہیں بنا سکتی۔ طاقت دینا اور کمزور بنانا یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی تغیر اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے ذریعے لائی جانے والی تبدیلی ہے۔ ہم کو ذلت ملے گی کہ عزت ملے گی، یہ تغیر اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے ذریعے لائی جانے والی تبدیلی۔ ہم دولت مند رہیں گے یا غریب رہیں گے، معاشی ترقی ہوگی یا پسماندگی ہوگی، یہ تغیر اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے ذریعے لائی جانے والی تبدیلی۔ ہم علم حاصل کریں گے یا جہالت میں اسی طرح مبتلا رہیں گے، تغیر اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے ذریعے لائی جانے والی تبدیلی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایک تبدیلی وہ ہے جو اللہ کے اختیار کی ہے، جس کا اصل جو انیشیٹر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور دوسری تبدیلی وہ تغیر القوم ہے، وہ تبدیلی جو قوم خود لے کر آتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ تبدیلی انفس کی تبدیلی ہے۔ جب قوم اپنے انفس کو بدلتی ہے تو پھر تغیر اللہ آتی ہے، وہ تبدیلی جو اللہ تعالیٰ لاتا ہے وہ آتی ہے۔ قوم کا جو اصل دائرہ ہے وہ اپنے انفس کو بدلنا ہے، وہ انفس کو بدلتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اس کو عزت عطا کرنے کا۔ وہ انفس کو بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اس کو طاقت اور عروج عطا کرنے کا۔ وہ انفس کو بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اس کو عزت اور سربلندی عطا کرنے کا۔ تو تغیر اللہ الگ ہے اور تغیر القوم الگ ہے۔ تغیر القوم یہ اصلاً انفس کی تبدیلی۔ سوال یہ ہے کہ انفس کیا ہے؟ ہمارے مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر آج سب سے زیادہ امت کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انفس یہ نفس کی جمع ہے، قرآن مجید کا ایک بڑا ہی اہم تھیم ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ کثرت سے اس کا
ذکر کیا ہے، اس کے حوالے سے باتیں کی ہیں۔ اس کا مطلب وہ ساری نفسیاتی قوتیں، وہ ساری سائیکولوجیکل فورسز، منو ویگیانک شکتیاں جو انسان کے بیہیویئر پر، اس کے رویے پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ انفس ہے۔ انسان کی مانسکتا، اس کا مائنڈ سیٹ، اس کا مزاج، اس کا رویہ، اس کے نظریات، اس کے افکار، اس کے خواب، اس کی آرزوئیں، اس کی سوچ، دنیا کو دیکھنے کا اس کا زاویہ، اس کے نتیجے میں اس کے اندر پیدا ہونے والے جذبات، ایموشنز، یہ سب مل کر انفس بنتا ہے۔ ایک فرد کا بھی انفس بنتا ہے اور ایک قوم کا بھی انفس بنتا ہے۔ تو ترقی، عروج، سربلندی، عزت، دولت، طاقت، قوت، ان سب کا اصل انحصار انفس پر ہے۔ انفس جڑ ہے جس کی یہ سارے پھل ہیں، جس کے یہ سارے فروٹس ہیں۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، یہاں بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، وہ ایگزام دیتے ہیں۔ جب آپ ایگزام لکھتے ہیں تو دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک کام آپ کا ہوتا ہے، ایک کام آپ کے ایگزامینر کا ہوتا ہے۔ آپ کا کام ہوتا ہے جواب لکھنا، صحیح جواب لکھنا، یہ طالب علم کا کام ہے، اسٹوڈنٹ کا کام، اور مارکس دینا، نتیجہ دینا، یہ ایگزامینر کا کام۔ دونوں کا الگ الگ دائرہ ہے۔ آپ ایک ایسے طالب علم کا تصور کیجئے جس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ صحیح جواب لکھے، اس کو دلچسپی صرف اس سے ہے کہ ایگزامینر اچھے مارکس دے۔ ظاہر ہے کہ یہ کبھی ممکن نہیں ہے، وہ آپ کا دائرہ ہے ہی نہیں، مارکس دینا آپ کا دائرہ نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے، وہ ایگزامینر کا کام ہے۔ لیکن اس کا یہ کام آپ کے کام پر منحصر ہے، آپ جیسے جوابات لکھیں گے ویسے آپ کو مارکس ملیں گے۔ تو آپ کی توجہ اپنے جوابات پر ہونی چاہیے، صحیح جواب آپ لکھیں، یہ آپ کی اصل دلچسپی ہونی چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح تغییر القوم، یہ قوم کا مینڈیٹ ہے، قوم کے کرنے کا کام ہے۔ اپنے انفس کو بدلنا یہ قوم کا کام ہے، اور عزت دینا، سربلندی دینا، طاقت دینا، عروج دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہم انفس کو بدلے بغیر اگر وہ حاصل کرنا چاہیں گے، یہ ممکن نہیں، یہ کبھی نہیں ہوا انسانی تاریخ۔ انسانی تاریخ میں ہمیشہ قوموں کو عروج ان کے انفس، بہتر انفس کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ بہتر جذبات، بہتر داعیات، بہتر پرسپیکٹیو، بہتر نقطہ نظر، صحیح نظریات، صحیح افکار، اسی کے نتیجے میں ترقی اور سربلندی کا، عروج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، بڑی اہم بات اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ تبدیلی کا جو اصل ایجنٹ ہے وہ قوم کی اجتماعی نفسیات، کلیکٹیو سائیکالوجی۔ کوئی دشمن ہمیں ذلت اور پسماندگی کی کھائیوں میں ڈھکیل نہیں سکتا، اور کوئی دوست اور کوئی حلیف ہمیں عروج کی، سربلندی کی منزلیں سر نہیں کرا سکتا۔ حالات کے تھپیڑے ہمارا مقدر نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ زمان اور مکان کی خوشگواری ہماری قسمت کو چمکا سکتی ہے۔ ہم حالت بدلتی ہے تو صرف اور صرف کلیکٹیو سائیکالوجی کے بدلنے سے، ساموہک منووگیان، اس کی تبدیلی سے حالت بدلتی ہے، تبدیلی آتی، اسی کے نتیجے میں قوم کی حالت سدھرتی۔ تبدیلی کے بیج، اس کے سیڈز بوئے جا سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف افکار و خیالات کی زمین میں، مزاج کی زمین میں، نفسیات کی زمین میں، جذبات کی زمین میں، احساسات کی زمین میں، اسی زمین میں بوئے جا سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں۔ اس تبدیلی کے بغیر کتنی ہی تعلیمی تحریکیں چلائی جائیں، یہ امت تعلیم میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس تبدیلی کے بغیر کتنی ہی معاشی اور تجارتی موومنٹس چلائی جائیں،
उम्मत मईशत में, तिजारत में आगे नहीं बढ़ सकती। कितनी ही सियासी तहरीकें चलें, पॉलिटिकल पार्टीज बनाएं, सियासी मुहिमात चलाएं, आप सियासत में कोई वजन हासिल नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें दूसरे नंबर पर हैं, प्रोडक्ट हैं, आउटकम हैं। असल जो तब्दीली का आगाज होता है वो अनफुस की तब्दीली से होता है। ये बहुत ही गैर मामूली उसूल है जो कुरान मजीद ने बयान किया है। इसकी जितनी गहराइयों में हम जाएंगे, इंतहाई अहम निकात हमको मिलेंगे, बहुत ही गैर मामूली स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स मिलेंगे, डायरेक्शन मिलेगा, सिमत मिलेगी। चंद बातें, 5-6 बातें मुझे इस मौके पर अर्ज करनी, मुख्तसरन मैं अर्ज करना चाहूँगा कि अनफुस की तब्दीली का क्या मतलब है, किन किन पहलुओं से इस उम्मत के अनफुस में, इसकी नफ्सियात में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अनफुस में तब्दीली का सबसे पहला, सबसे अहम महाज वो ईमान का, अकीदे का, फिक्र का और नज़रिए का महाज, आइडियोलॉजी का महाज, कि इस उम्मत का ईमान मजबूत हो, उसका अकीदा मजबूत हो, उसकी फिक्र, उसका नजरिया दुरुस्त हो। यह अनफुस का सबसे अहम महाज है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रंट है। जब तक यह नहीं होगा उस वक्त तक किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी, तगय्युरुल्लाह नहीं आएगी। अल्लाह ताला के जरिए जो तब्दीली आना है वो तब्दीली नहीं आएगी। ये कुरान मजीद ने यह मौजू कई जगह बयान किया है, कई जगह यह बात कही है कि अहले ईमान की कामयाबी, दुनियावी कामयाबी भी, सियासी कामयाबी भी, माशी कामयाबी भी ईमान पर मुनहसर है। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम सियासी लिहाज से कामयाब होना चाहते हो, एक ही रास्ता है, ईमान को मजबूत करो, गम ना करो, परेशान मत हो। अगर तुम मोमिन हो, ईमान वाले हो, तो तुमको गलबा मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात भी इससे साफ है। माशी तरक्की, कुरान कहता है कि वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, कि अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तक़वा की रविश अख्तियार करते तो हम उन पर आसमानों और ज़मीनों से बरकतों के दरवाजे खोल देते। मईशत की बात है, इकनॉमिक तरक्की की, माशी वसाइल की बात है। कहा जा रहा है कि इसके लिए भी ईमान शर्त है, पहली शर्त ईमान है। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पर ईमान, अपने नजरिए से गहरी वाबस्तगी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को जिस मकसद के लिए बर्पा किया है, जिसकी तरफ अभी मौलाना इलियास साहब और दीगर मुकर्रिरीन इशारा फरमा रहे थे, उससे गहरी वाबस्तगी, ये सब ईमान के तकाज़े हैं। ये तरक्की के, हर किसी भी मैदान में तरक्की के असल महर्रिकात हैं। महर्रिकात के बगैर कभी तरक्की नहीं होती, उसके बगैर कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहला बड़ा जो इम्पोर्टेंट फ्रंट है अनफुस में तब्दीली का, वो ईमान का फ्रंट है, अकीदे का फ्रंट है, नजरिए और फिक्र का फ्रंट है। दूसरा फ्रंट इसी से रिलेटेड, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरा फ्रंट क्या है? दूसरा फ्रंट हमारे ख्वाब, हमारी आरजुएं, हमारा नस्बुल ऐन, ये हमारा अनफुस बनाता है। एक फर्द की नफ्सियात जिस तरह उसके ख्वाब से, उसकी आरजुओं से तश्कील पाती है, इसी तरह उम्मत की नफ्सियात भी उसके ख्वाबों से, उसकी आरजुओं से तश्कील पाती है। इस उम्मत के ख्वाब क्या हैं, इसकी आरजुएं और तमन्नाएं क्या हैं? अगर हमारी तमन्नाएं सिर्फ ये हों कि हम थोड़ा सा माशी तरक्की कर लें, अमन मिल जाए हमको, हमारी ज़िंदगी महफूज हो जाए, हमारे छोटे बड़े मसाइल, मस्जिदें, वक़्फ़, कब्रस्तान, ये सब महफूज हो जाएं, और बच्चे हमारे पढ़ लें, नौकरी कर लें, एमएनसीज़ में चले जाएं, तनख्वाह अच्छी मिल जाए, बस यही हमारी आरजू है, बस यही हमारी तमन्ना है। रात में ख्वाब इसी के हम देखते हैं, शाम में फैमिली के साथ डिनर करते हैं तो बस इसी पर बातें होती हैं, सोचते हैं तो बस इसी तक हमारी सोच महदूद है। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों,
ہم نے اپنے خوابوں کو حقیر کر لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا انفس کمزور ہو گیا ہے، اور ایسے انفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ترقی عطا نہیں کرتا، نہ دولت عطا کرتا ہے، نہ عزت عطا کرتا ہے، نہ سیاسی تمکین عطا کرتا ہے، نہ سربلندی عطا کرتا ہے، کوئی چیز عطا نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس نے بیان کر دی ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ انفس میں تبدیلی کا مطلب وہی ہے جس کی طرف مولانا الیاس فلاحی صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ امت کے جذبات کا اس چیز کو حصہ بنا دیا جائے، اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کا اس چیز کو حصہ بنا دیا جائے کہ ہم خیر امت ہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف ہمارے خاندان تک محدود نہیں ہے، ہماری ذمہ داری اس ملت تک بھی محدود نہیں ہے، بلکہ ہم اخرجت للناس ہیں، سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہیں، سارے انسانوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اورنگ آباد کے ہر شہری کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے، اس کا درد میرا درد ہے، اس کی دنیا کی کامیابی بھی میری فکر مندی کا حصہ ہے، اس کی آخرت کی کامیابی بھی میری فکر مندی کا حصہ ہے۔ یہ جذبہ، یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواب، یہ گویا دوسرا فرنٹ ہے انفس کا۔ ہم شہداء علی الناس ہیں کہ سارے انسانوں پر ہمیں سچائی کی، حق کی، اسلام کی گواہی دینا ہے۔ ہم امت وسط ہیں، سارے انسانوں کو بے اعتدالی سے، ہر طرح کی بے اعتدالی سے بچانا، یہ ہماری آرزو ہونی چاہیے، یہ ہماری تمنا ہونی چاہیے، یہ ہمارا خواب ہونا چاہیے۔ ابھی مولانا الیاس صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری جو بنا اجتماع ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ملت اسلامیہ کہلاتی ہے، یہ امت مسلمہ کہلاتی ہے، تو ہم ملت ابیکم ابراہیم ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور ان کی وراثت میں ایک آفاقی اور ہماگیر توحیدی ویژن کو لے کر چلنا اور اس کے مطابق دنیا کو بدلنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا مشن، یہ ہمارا خواب، یہ ہماری آرزو، یہ ہمارا نصب العین، یہ ہماری تمناؤں کی انتہا، یہ ہماری دلچسپیوں کا محاذ، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا انٹرسٹ، یہ ہمارا اصل کیریئر۔ تو جب تک یہ ہمارے خواب اور ہماری آرزویں یہ رخ اختیار نہیں کریں گی، محترم بزرگوں اور دوستوں، ترقی کے لیے اس امت کو بنیادی پلیٹ فارم ہی میسر نہیں آئے گا، اساس ہی میسر نہیں آئے گی، تو باقی کوششیں صرف سطحی کوششیں ہوں گی جو کبھی نتیجہ نہیں دیں گی۔ تو انفس کی تبدیلی کا مطلب امت کے خوابوں کا بدلنا، اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کا بدلنا، اس کے نصب العین کا بدلنا، یہ گویا دوسرا امپورٹنٹ فرنٹ ہے۔ بدلو گے خیالوں کو تو خواب بھی بدلیں گے، بدلو گے خیالوں کو تو خواب بھی بدلیں گے، جب خواب نہ بدلے تو تعبیر نہ بدلے گی۔ خوابوں کے بغیر کیسے تعبیر ہوگی؟ آپ کے خواب ہی صحیح نہیں ہے تو تعبیر کیسے صحیح نکلے گی؟ تو ترقی عروج کا راستہ، اس کا دوسرا امپورٹنٹ محاذ وہ امت کے نصب العین، اس کے خواب، اس کی آرزوؤں کا بدلنا ہے۔ تیسری چیز، ان دونوں کے نتیجے میں حالات کو دیکھنے کا زاویہ، حالات کو دیکھنے کا پرسپیکٹو، حالات کو دیکھنے کی نگاہ، یہ انفس کا ایک اہم ترین حصہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کو ایک نگاہ سے دیکھیں گے تو دوسرے نتائج آتے ہیں، دوسری نگاہ سے، دوسری درشٹی سے دیکھیں گے تو دوسرے قسم کے نتائج آتے ہیں۔ ایک نگاہ سے دیکھیں گے تو ڈر کی، خوف کی شدید لہر ہماری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ جاتی، مایوسی کے اندھیرے نگاہوں کے سامنے پھیل جاتے ہیں، پیروں سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، سارے راستے بند نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی اندھی ٹنل میں ہم کو پھینک دیا گیا ہے جہاں دور دور تک روشنی کی کوئی کرن نہیں۔ لیکن وہی واقعات،
اس کو جب آپ ایمانی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، توکل کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، اپنے مقصد و نصب العین کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، اینگل بدل دیتے ہیں، آئینہ چشمہ بدل دیتے ہیں، تو پھر اسی واقعے سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے، آپ کے اندر عزم حوصلہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر حالات کا مقابلہ کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، جد و جہد کی رفتار تیز کرنے کی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، تیز سے تیز تر کی صدا آپ کے جسم کے روے سے بلند ہونے لگتی۔ قرآن مجید نے کہا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اہل ایمان کہ ان سے ان کے ہمدردوں نے، صحافیوں نے، مقررین نے، خطیبوں نے، قائدین نے، ان سب نے آ کر ان سے کہا کہ دیکھو بڑے بڑے مجموعے تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تم کو ختم کرنے کے لیے، تمہارا جینوسائیڈ کرنے کے لیے، تمہاری نسلوں کو ختم کر دینے کے لیے، تمہارا وجود مٹا دینے کے لیے، تمہارا سب کچھ تباہ کر دینے کے لیے۔ فَخْشَوْهُمْ، ڈرو ان سے، ڈرو ان سے، محتاط رہو، احتیاط کرو۔ تو خیر خواہوں نے آ کر یہ سب کہا اہل ایمان سے۔ قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان پہ کیا اثر ہوا؟ فَزَادَهُمْ ایمانا، بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، کہا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی۔ ان کا ایمان بڑھ گیا، جد و جہد کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ تو محترم سامعین، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایمان خاص قسم کے جذبات پیدا کرتا ہے، حالات اور واقعات کو دیکھنے کا خاص زاویہ، خاص نگاہ پیدا کرتا ہے، اور یہ نگاہ ہی قوموں کو ترقی کی منزلوں پر آگے بڑھاتی۔ کسی بھی قوم کو اس کے دشمن کبھی ختم نہیں کرتے، کبھی نہیں ختم کرتے۔ ختم کرتی ہے کسی قوم کو کوئی چیز تو وہ اس کی اپنی نفسیاتی کیفیت ہے، مایوسی ختم کرتی ہے، ڈر ختم کرتا ہے، پس ہمتی ختم کرتی ہے، ذلت اور رسوائی پر رضامندی ختم کرتی ہے۔ تو یہ جو کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں وہ کیفیات اصل دشمن ہوتی ہیں۔ اگر ہم کو اپنے آپ پر کنٹرول ہو اور ہم ان کیفیات سے اپنے آپ کو بچا لیں، ایمانی کیفیات پیدا کر لیں، بڑی سے بڑی طاقت قوم کو تباہ ختم نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن کا اصول ہے، یہی مطلب ہے انفس کا، کہ انفس کو درست رکھیے، تبدیلی اللہ تعالیٰ خود تمہارے لیے فیوریبل تبدیلی لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بہت مشہور آیت ہے، یہ بھی اکثر ہماری تقریروں میں دہرائی جاتی ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ قرآن کہتا ہے کہ تم 10 ہو تو تم جو ہے 20 ہو تو 200 پر غالب آ جاؤ گے، اور تم 100 ہو تو 1000 پر غالب آ جاؤ گے، 10 ٹائمز غالب لوگوں پر غالب آ جاؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ ڈفرینشیٹرز کیا ہیں؟ 2 ڈفرینشیٹر قرآن اس آیت میں بیان کر رہا ہے۔ نمبر 1 صبر، صبر کا مطلب ہے لانگ ٹرم اسٹرگل، اپنے جذبات پر کنٹرول، اپنے آپ پر کنٹرول، استقامت، اپنے اصولوں پر ٹھہراؤ، اپنے اصولوں پر جماؤ۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز قرآن کہتا ہے تفقہ، یہ پرسپیکٹیو ہے کہ حالات کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، کس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ایک زاویے سے دیکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، اپنے سے آدھے لوگوں سے بھی ہار جاؤ گے، کمزور ترین قومیں بھی تم کو غلام بنا لیں گی۔ اور اگر صحیح پرسپیکٹیو، حالات کو دیکھنے کا صحیح زاویہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو یہ زاویہ تمہیں عروج عطا کرے گا، ترقی عطا کرے گا، کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا۔ چوتھی چیز ان سب سے ڈیرائیوڈ، ان سب کے نتیجے میں ہمارے جذبات، ہمارے ایموشنز
وہ کیا ہیں؟ وہ انفس تشکیل دیتے ہیں۔ اللہ کے سارے بندوں سے سچی محبت خیر امت ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو نسل سمجھیں، اپنے آپ کو ایک کمیونٹی سمجھیں، ایک ایتھنک گروپ سمجھیں، تو ہمارے جذبات بالکل مختلف ہوں گے۔ ہم کو صرف اپنے نسل کے لوگوں سے محبت ہوگی، اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے محبت ہوگی، صرف ان کا مفاد عزیز ہوگا۔ جس طرح یہاں مختلف نسلیں، مختلف گروپس، مختلف ایتھنک کمیونٹیز اپنی اپنی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے، ہم بھی اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ اوپر کی تین چیزیں پیدا ہو جائیں، صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، صحیح نصب العین، صحیح فکر، حالات کو دیکھنے کا صحیح زاویہ، تو اس کے نتیجے میں ہمارے جذبات میں تبدیلی آئے گی، سارے انسانوں سے سچی محبت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ سب کو اس دنیا میں، آخرت میں کامیاب دیکھنا، یہ ہماری آرزو بن جائے گی۔ ہم سب کے لیے رحمت بن جائیں گے، جیسا کہ ابھی مولانا فرما رہے تھے، سب کے لیے رحمت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ نفرت کے جذبات، انتقام کے جذبات، غم کے جذبات، غصے کے جذبات، مایوسی کے جذبات، محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب قاتل جذبات ہیں، قاتل جذبات۔ یہ ہمارے وجود کو ختم کرتے ہیں، یہ ہمارے دشمن جذبات ہیں کہ ہمارے لیے راستوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سارے انسانوں سے محبت، سب کی بھلائی کا جذبہ، سب کے مسائل کو حل کرنے کا جذبہ، قرآن اور سنت کی روشنی میں سب کو راستہ دکھانے کا جذبہ، یہ جو ایمانی جذبات ہیں یہ عروج کی طرف لے جاتے ہیں، یہ سربلندی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہر میدان میں ترقی کا داعیہ اور محرک پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا مزاج، ٹیمپرامنٹ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، یہ بھی انفس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ قرآن مجید ہم پڑھیں گے تو کچھ 3-4 بڑے موضوعات ہیں قرآن مجید کے کہ مسلمانوں کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید 3-4 اہم عنوانات کے تحت بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تقوی، اس کا مطلب ہے اصول پسندی، اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنے کی صلاحیت، اصول پسند زندگی، اصولوں کے تابع زندگی، ہر صورت میں اصول سے کمٹمنٹ، باقی ساری چیزیں سیکنڈری، سب سے امپورٹنٹ چیز اصول۔ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کے مزاج کی یہ سب سے اہم خصوصیت۔ صبر، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ قرآن کہتا ہے کہ جتنی کامیابیاں ماضی میں قوموں کو ملی وہ صبر کی وجہ سے ملی۔ صبر بھی یہی ہے، صبر اپنے اصولوں پر استقامت کا نام ہے، صبر اپنے جذبات پر قابو رکھنے کا نام ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنے کا نام ہے۔ ہر طرح کے جذبات، لوگ عام طور پر صبر کو بزدلی کے معنوں میں لیتے ہیں کہ غصے کو کنٹرول کیجئے، اشتعال کو کنٹرول کیجئے۔ یقیناً یہ بھی کرنا ہے، غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اشتعال کو بھی کنٹرول کرنا ہے، لیکن محترم سامعین، خوف بھی ایک جذبہ ہے۔ خوف پر کنٹرول بھی صبر ہے۔ خوف، ڈر، اس پر کنٹرول بھی صبر ہے۔ موت سے ڈر، یہ بھی ایک جذبہ ہے، اس پر کنٹرول بھی صبر ہے۔ جس چیز کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے، دین رہنمائی کرتا ہے، ہماری عقل جس چیز کو ضروری سمجھتی ہے، اس چیز کو انجام دینے میں اگر ہمارا کوئی جذبہ رکاوٹ بنتا ہے تو وہ بے صبری، اور جذبے کو کنٹرول کر کے ہم وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ صبر ہے۔ تو ہمیں غصے پر بھی قابو رکھنا ہے، اشتعال پر بھی قابو رکھنا ہے۔ لوگ ہمیں پرووک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مشتعل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت لوگوں کی کوشش یہی ہے، اس ملک میں اسلام دشمنوں کی کوشش یہی ہے کہ وہ ہمیں مسلسل پرووکیشن کی حالت میں رکھیں، ہمیں مسلسل اشتعال کی حالت میں رکھیں، ہم صرف فائر فائٹنگ میں لگے رہیں، فائر فائٹنگ میں لگے رہیں، اپنے دفاع کے مسائل میں رات دن الجھے رہیں، اور مقصد کے لیے، نصب العین کے لیے، قیام بالقسط کے لیے، اقامت دین کے لیے
امر المعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، ان سب مقاصد کے لیے کام کرنے کا کوئی وقت ہی ہمارے پاس نہ بچے. ہماری ساری ذہنی توانائیاں، ہماری ساری انرجیز وہ صرف فائر فائٹنگ میں لگی رہے. تو صبر یہ ہے کہ اس طرح کے پرووکیشن پر ہم قابو رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اسی صبر کا نمونہ ہے، اسی کا مظہر ہے. تو قرآن ہمارے ایٹیٹیوڈ کا ایک اہم عنوان صبر بتاتا ہے. توکل قرآن مجید کا بہت اہم عنوان ہے. اللہ پر بھروسہ. ہمارے بزرگوں نے، مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے اس کی تشریح کی ہے کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے بس میں ہے وہ کر گزرو، آخری کوشش کر گزرو، اور اس کے بعد نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دو. اس کے بعد نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دو. تو محترم بزرگوں اور دوستو، جو کچھ ہو گیا اس پر رونا دھونا یہ توکل کے خلاف. جو اندیشے ہیں، جو ڈر ہے، اس پر خوف اور دہشت یہ توکل کے خلاف ہے. ماتم اور سینہ کوبی یہ توکل کے خلاف ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا یہ توکل کے خلاف ہے. اپنے آپ کو چھوڑ کر صرف دوسروں کی شکایتیں کرتے رہنا یہ توکل کے خلاف ہے. ابھی یو پی کا دورہ ہوا، وہاں میں نے ہر جگہ یہ بات کہی کہ آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس بھی جا کر بیٹھیے، وہ امت کے حالات کا آدھا گھنٹہ رونا روئے گا، اور اس کے بعد ان سارے حالات کے لیے دوسروں کو ذمہ دار قرار دے گا. ہر قسم کے لوگ ذمہ دار ہیں سوائے میرے سب ذمہ دار ہیں. آپ بزرگوں کے ساتھ بیٹھیے، وہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ حالات کی خرابی نوجوانوں کی وجہ سے، ان کے بگاڑ کی وجہ سے. اٹھ کے نوجوانوں کی محفل میں جائیے، وہ کہیں گے کہ یہ سب ان بزرگوں کی وجہ سے. علماء کے پاس جائیے، وہ کہیں گے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ، جدید لوگ، لبرل لوگ، انہوں نے امت کا مزاج خراب کر دیا ہے. ان سے اٹھ کے دانشوروں کے پاس جائیے، کہیں گے کہ یہ سب کیا دھرا مولویوں کا ہے. قائدین کے پاس جائیے، وہ کہیں گے کہ عوام بہت خراب ہے، ہماری بات ہی نہیں سنتی، مسلم عوام بہت خراب ہے. عوام کے درمیان آئیے تو ان کے پاس قائدین کے خلاف شکایتوں کا انبار ہوگا. یہ توکل کے خلاف ہے. توکل یہ نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں وہ میں کروں مکمل. ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی تلقین کرنا ہے، ان کو ان کی ذمہ داریاں بھی یاد دلانا ہے، لیکن سب سے زیادہ توجہ میری یہ ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، وہ کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، میں آخری کوشش میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. بدر کے میدان میں اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہونے سے پہلے کیا ساری ٹوٹی تلواریں اکٹھا کر لی گئی ہیں؟ کیا جتنے ممکن گھوڑے ہو سکتے ہیں وہ سب جمع ہو گئے ہیں؟ کیا سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے ہیں؟ تو جو کچھ کوششیں ہمارے بس میں ہیں، جو کچھ اسباب ہمارے لیے ممکن ہیں، وہ سارے اسباب میں نے، ہم سے مراد سب سے پہلے میں نے وہ حاصل کر لیے نہیں کر لیے. اپنے آپ پر توجہ، اپنی کوششوں پر توجہ، ہر ممکن کوشش کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ، یہ توکل ہے. قرآن یہ مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بالکل الٹا مزاج. تو مزاج کی تبدیلی یہ بھی انفس کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. اور آخری چیز اخلاق ہے، جس کی طرف مولانا ہمارے الیاس فلاحی صاحب نے اور غالباً اس سے پہلے دیگر ذمہ داروں نے بھی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. میں اس پر زیادہ باتیں عرض نہیں کروں گا. تو خلاصہ یہی ہے کہ اس حوالے سے اصلاً اس وقت تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس تبدیلی کی بڑے پیمانے پر تحریک کی ضرورت ہے. باقی تبدیلیاں اس کا نتیجہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے کہ معیشت میں بھی ترقی کی تحریک چلائی جائے، تعلیم کی بھی ترقی کی تحریک چلائی جائے، لیکن اس کی بنیاد، اس کی اساس، اس کا فاؤنڈیشن وہ انفس ہے. پہلے فاؤنڈیشن ہم مضبوط کریں. فاؤنڈیشن کو نظر انداز کر کے دیواریں اٹھائیں گے تو عمارت نہیں ٹھہر سکے گی، بنی نہیں سکے گی، اس کی تکمیل ہو ہی نہیں سکے گی. قیامت تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے، صورتحال نہیں بدلے گی. تو اصل فاؤنڈیشن پر، جڑ پر توجہ کی ضرورت ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستو، خلاصہ میری گفتگو کا یہی ہے کہ دنیا کو اپنے آپ کو بدلنے کا، دنیا کو بدلنے کا راستہ یہی ہے
کہ سب سے پہلے ہم خود کو بدلیں، اور خود کو بدلنے کے لیے اپنی سوچ بدلیں، حالات کو دیکھنے کا زاویہ بدلیں، اپنے جذبات بدلیں، اپنے مقصد کو اور سمت کو، اپنے ڈائریکشن کو صحیح رکھیں، اس کو بدلیں، اپنے رویوں کو بدلیں۔ یہ ساری تبدیلیاں، یہ تغیر القوم ہے، یہ تبدیلیاں ہم لائیں گے تو انشاءاللہ تغیر اللہ فالو کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کو جو تبدیلی لانا ہے وہ تبدیلی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، علامہ اقبال کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں جس میں ساری بحث کا خلاصہ آ گیا ہے، انہی اشعار پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ اسے اقبال خود ہی کہتے ہیں، ہم انفس کہہ رہے ہیں، اقبال اسے خود ہی کہتے ہیں۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری۔ آرزو، ہم ترقی کریں، تعلیم میں آگے بڑھیں، سیاست میں آگے بڑھیں، معیشت میں آگے بڑھیں، فریگمنٹ کر کے ہماری آرزویں ہیں۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے پر متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، انفس کی تبدیلی پر متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے تحریک چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے ہماری کوششوں میں برکت عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور پھر امت کے حالات کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔